من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال تعالى في مقام آخر: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال تعالى في مقام آخر: قد أفلح من تزكى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضور محترم، ہر قسم کی تمام حمد و ستائش اور ساری خوبیاں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہیں جو میرا اور آپ کا بلکہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. درود و سلام نازل ہو گیا میرے آپ کے آقا سرکار دو عالم طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کے طفیل میں اللہ رب العزت نے ان تمام کائنات کو خالق اور دائم فرمایا ہے. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ آخر میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ لوگوں کو معاف کرنا، ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، یہ عمل انسان کو بالخصوص مومن کو جنت میں داخل کرا دیتا ہے. حدیث بھی میں نے اس کے تعلق سے عرض کی تھی کہ جو لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا ہے، عفو اور معافی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن حساب بھی آسان لیتے ہیں اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں بھی داخل کرتے ہیں. انسان سے ایسے عمل آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو انسان دل کی گہرائیوں سے کرتا ہے. اس کے دل میں بات پیدا ہو گئی، اس کا دل اس عمل کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، تو انسان کے لیے اس عمل کا کرنا آسان ہو جاتا ہے. معلوم ہوا کہ انسان کا کنٹرول اس کا دل ہے. انسان چاہے تو نفس اور دل کی بات مان کر نیکی بھی کر سکتا ہے، گناہ بھی کر سکتا ہے.
عفو اور درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، کوئی ہماری شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی ہمارا حق مارتا ہے، کوئی ہمیں گالی دیتا ہے، تو ہمارا نفس بھڑک اٹھتا ہے، ہمارے نفس میں جوش انتقام کا، بدلہ لینے کا، ظالم کو ظلم جو کر رہا ہے اس کی سزا دینے کا جذبہ ابھر جاتا ہے۔ سو میں ایک ایسے کبھی نظر آئیں گے جو قلب سلیم رکھتے ہیں، ٹھنڈا دل رکھتے ہیں، ٹھنڈا دماغ رکھتے ہیں، وہ عفو اور درگزر کی اس صفت کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی بات نہیں ہوتی، ہر ایک کی بات نہیں ہے، ہر ایک کی بس نہیں ہے کہ وہ کسی کو معاف کرے، کسی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے۔ عفو اور درگزر والی صفت اپنانا ہے تو دل کو مضبوط کرتا ہے، نفس کو مضبوط کرتا ہے۔ جب دل مضبوط ہو جائے گا، نفس مضبوط ہو جائے گا، تو اس کے لیے ہر قسم کا ظلم برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دل پر کنٹرول، نفس کا کنٹرول، نفس کو قابو میں رکھنا، یہ جنتی لوگوں کی علامت ہے، متقی لوگوں کی علامت ہے۔ آج کے اس جمعے کے موقع پر اسی موضوع پر مجھے بات کرنا ہے، اسی عنوان پر مجھے بات کرنا ہے کہ ہم ایسا دل بنائے اپنے اندر جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی جنتی بن جائے اور متقی لوگوں کی جو صفتیں ہیں وہ بھی ہمارے اندر آ جائے۔ آدمی جب دل کو مضبوط بنا لیتا ہے، نفس کو مضبوط بنا لیتا ہے، تو وہ دنیا کے اندر جنتی بھی بن جاتا ہے اور متقی لوگوں کے ساتھ اس کا شمار ہو جاتا ہے، وہ متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے اوصاف بھی جنتی لوگوں کے، متقی لوگوں کے، انہی میں سے ایک یہ ہے قلب سلیم، دل کی پاکیزگی، دل کا مضبوط ہونا، یہ بھی جنتی لوگوں کی علامت ہے، متقی لوگوں کی علامت ہے۔ یہی عمل، دل کا مضبوط ہونا، دل کی پاکیزگی، دل کی طہارت، دل کی صفائی انسان کو آخرت میں کام آئے گا، قیامت کے دن کام آئے گا۔ قیامت میں ہمارا مال ہمیں کام نہیں آئے گا، ہماری اولادیں ہمارا کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے صاف کہہ دیا قرآن کے اندر، یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تمہارا مال تمہارے کام آئیں گے، نہ تمہاری اولادیں تمہارے کام آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن کام آئے گا تو تمہارا طہارت والا دن، پاکیزگی کا جو دل تمہارے اندر ہے، وہ تمہیں آخرت میں کامیاب کرے گا، آخرت میں تمہارا کام آئے گا۔ معلوم ہوا کہ آخرت کی یعنی قیامت کے دن کی کامیابی کا جادو بتا،
قلب سلیم پر ہے، دل کی صفائی پر ہے، دل کی صفائی پر ہے۔ قلب سلیم کیا ہے؟ دل کی صفائی کیا ہے؟ قلب سلیم سے مراد وہ دل ہے جو شرک سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو، نفرت سے پاک ہو، خیانت کاری سے پاک ہو، قطع رحمی سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو، ظن سوء سے پاک ہو، غیبت سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، جھوٹ سے پاک ہو، کینے سے پاک ہو، ہر قسم کے برے عمل سے پاک ہو، وہی کیا ہے؟ قلب سلیم ہے، پاکیزہ دل ہے۔ قلب سلیم اسے بھی کہا جاتا ہے جس کے دل کے اندر توحید بھرا ہوا، سنت کی محبت ہو، صلہ رحمی کا جذبہ ہو، امانت داری ہو، سچائی ہو، خدمت خلق کا جذبہ ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے والا دل ہو۔ یہی دن آخرت میں ہمیں کامیاب بنائے گا، یہی دن ہمیں آخرت کے اندر کام آئے گا۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن قلب سلیم ہی تمہارا کام آئے گا، نہ تمہارا مال تمہارا کام آئے گا، نہ تمہاری اولادیں تمہاری کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ اولادیں کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، پاکیزہ دل، پاکیزہ دل، طہارت والا دل ہی آخرت کے اندر تمہیں کامیاب کرے گا۔ حضور کو دوستو، یہ قلب سلیم ابھی میں نے کہا کہ جنتیوں کی علامت ہے، متقی لوگوں کی علامت ہے۔ جس کا دل پاک ہو گیا، جس کے دل کے اندر طہارت آ گئی، وہ متقی لوگوں میں شامل ہو گیا، وہ جنتی لوگوں میں شامل ہو گیا۔ متقی لوگوں کے بارے میں، انہی جنتی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں میں اور چشمے والی جنتوں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، ان جنتیوں سے قیامت میں دن کہا جائے گا اے جنتی لوگوں، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ فرماتے ہیں جنتی لوگوں میں اگر رنجش ہو، ان کے دلوں میں کینہ ہو، تو ہم آخرت کے اندر ان کے دل سے کینے کو نکال دیں گے، ان کے دل سے رنجش کو نکالیں گے، رنجش اور کینے کو نکال کر ان جنتی لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ وَإِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، جنتی لوگ ہوں گے جن میں کدوتی رہی ہوگی، رنجش رہی ہوگی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم قیامت کے دن جنتی لوگوں کے دلوں سے رنجش کو نکالیں گے، کینے کو نکالیں گے، تاکہ وہ جنت میں جا کر دوست بن کر رہے۔ جنت میں کیسے رہیں گے؟ کینہ نکلنے کے بعد، رنجش نکلنے کے بعد دل سے وہ کیسے رہیں گے؟ اخوان، بھائی بھائی بن کر رہیں گے، علی سرر متقابلین، آپس میں تخت نشین ہوں گے، آپس میں سامنے سامنے بھائی بن کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ حضور کو دوستو، آدمی چاہے کتنا بڑا متقی کیوں نہ ہو، کسی کے بارے میں رنجش لے کر جاتا ہے، کسی کے بارے میں کینہ لے کر جاتا ہے، اللہ کو رنجش پسند نہیں، کینہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل سے رنجش کو نکالیں گے، کینے کو نکالیں گے، پھر اس کے بعد اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اب وقت لگے گا،
اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں ہوں گے، ہمارا عمل اس وقت ہمیں کام نہیں آئے گا، جنت میں داخل ہونے کے لیے دیر ہو جائے گی۔ اس لیے مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنے دل سے رنجش کو نکالو، کینے کو نکالو۔ یہ رنجش اور کینہ لے کر آپ قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے بعد آپ کے دل سے کینے کو نکالیں گے، پھر رنجش کو نکالیں گے، اس کے بعد آپ کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ جب تک آپ کا یہ عمل رنجش کا اور کینہ نکالنے کا نہیں ہوگا، جب تک آپ اللہ کے دربار میں کھڑے رہے ہوں گے، آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ آپ براہ راست جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، متقی بن کر، جنتی بن کر، تو مرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف رکھو، رنجش اور کینے سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ کسی بھی مسلمان بھائی کے تعلق سے، کسی بھی بہن مسلمان بہن کے تعلق سے رنجش نہ رکھے، کینہ نہ رکھے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ ہمیں آخرت میں جنت میں داخل ہونے سے بھی روکتا ہے۔ جب تک ہمارے دلوں سے اللہ رنجش کو نہیں نکالیں گے، کینے کو نہیں نکالیں گے، ہم انتظار میں کھڑے رہیں گے، جنت میں داخل ہوئیں گے۔ کون یہ برداشت کرے گا؟ فیصلہ ہو گیا ہے جنت کا، اب جنت میں داخل ہونے کے لیے انتظار کون کرے گا؟ انتظار کی گھڑی آخرت میں ہمارے لیے نہ ہو تو ہم دنیا کے اندر رنجش کو نکالیں، کینے کو نکالیں، فوراً اللہ ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کرے، ہم جنت میں داخل ہونے والے بنے تو دنیا کے اندر اس عمل کو اپنائیں، رنجش کو نکال دو، کینے کو نکال دو، آپ حساب کتاب کے بعد فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب تک ہمارے دلوں میں مرنے کے بعد بھی آخرت کے اندر بھی کسی کے تعلق سے رنجش ہو، کینہ ہوگا، جب تک اللہ اسے ہمارے سینوں سے دلوں سے نہیں نکالیں گے، جب تک ہمارا داخلہ جنت میں ناممکن ہوگا۔ یہ 100% یقینی بات ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے بھائی کے تعلق سے، اپنے مسلمان بہن کے تعلق سے کینہ نہ ہوگا تو وہ دنیا کے اندر ہی جنتی بن جائے گا۔ یہ میرا قول نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے رنجش نہ ہو، کینہ نہ ہو، وہ فوراً مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ اللہ کے نبی نے دنیا ہی کے اندر ایسے شخص کے لیے جنتی کی بشارت دی جو دنیا کے اندر اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، کینے سے پاک رکھتا ہے اپنے دل کو، تو وہ دنیا ہی کے اندر جنتی ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ غالباً میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ابھی مسجد کے اندر ایک شخص داخل ہوگا، آپ اسے دیکھیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا شخص ہے جو مسجد میں اس وقت داخل ہوگا، اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ صحابہ جیسے ہی یہ بات سنے تو مڑ کر بیٹھے، کون آتا ہے دیکھیں۔ سارے صحابہ نے دیکھا کہ ایک صحابی ہاتھ میں جوتا لے کر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ داخل ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی شخص جنتی ہے۔ پھر دوسرے دن میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہی فرمایا، دیکھا کہ وہی صحابی انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے جوتا لے کر داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ تیسرے دن میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ تین دن مسلسل اللہ کے نبی نے اس صحابی کے تعلق سے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ صحابہ نیکیوں کے حریص تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال پیدا ہوا ان کا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے صحابہ کے درمیان یہ بشارت دے دی کہ وہ صحابی دنیا
حدیث تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین میں خیال پیدا ہوا چلو اس صحابی سے پوچھنے کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے انہیں جنتی ہونے کا وقت دیا. چپکے سے گئے عبداللہ بن عمر اس صحابی انصاری صحابی کے گھر جا کر پوچھا, بہانہ بنایا. سب سے پہلے بہانہ بنایا عبداللہ بن عمر نے اس صحابی سے انصاری صحابی سے, کہا کہ بھائی میرے والد سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے, میں چند رات آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتا ہوں, اجازت دے دیں. وہ صحابی جو جنتی تھے انصاری صحابی تھے انہوں نے اجازت دے دی. ان کو لے کر گئے عبداللہ بن عمر کو. اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت ان کے عمل کو دیکھ رہے ہیں گھر کے اندر یہ کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار ان کے تعلق سے جنتی ہونے کی بشارت کی. دیکھا کوئی خاص عمل نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 3 دن دیکھ رہا تھا, عشاء کی نماز پڑھ کر آتے تھے, سوتے تھے, تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے, تہجد بھی نہیں پڑھتے تھے. جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی تو نماز کی تیاری کر کے مسجد آ جاتے تھے, فجر پڑھتے تھے, پھر گھر چلے جاتے تھے. 3 دن مسلسل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو دیکھا. اس انصاری صاحب نے کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا تو بالآخر انہوں نے کہہ دیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی میں یہاں بہانہ بنا کر آیا تھا, میں اسی لیے آیا تھا کہ میں آپ کا کوئی خاص عمل رات کے وقت دیکھوں. وہ صحابی پوچھتے تھے کیوں, میرا خاص عمل کیا آپ دیکھنا چاہتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے تمہارے تعلق سے 3 دن مسلسل یہ کہا کہ آپ جنتی ہیں, تو میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں آپ کا کوئی خاص عمل دیکھ لوں رات کے وقت کہ آپ کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی. مجھے کوئی خاص عمل آپ کا نظر نہیں ہے. تو انصاری صحابی نے کہا کہ بھائی میں کوئی خاص عمل نہیں کر رہا, یہاں تک کہ میں تہجد بھی نہیں پڑھتا, یہاں تک کہ میں تہجد بھی نہیں پڑھتا. میرا ایک عمل ہے, ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی مجھے دنیا ہی کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا وہ خاص عمل ہے جو آپ کرتے ہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میں رات کو جب سوتا ہوں تو سونے سے پہلے میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں. میں اپنے دل کو کینے سے, بغض سے, عداوت سے, دشمنی سے ہر ایک کو معاف کر کے سوتا ہوں, پاک کر کے دل کو سوتا ہوں. میرا یہی عمل ہے. ہو سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تمہیں دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. ہم اس عمل سے محروم ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم اس عمل سے محروم ہیں. ہمارا دل اتنا پاک نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو معاف کریں. حضور اور دوستو ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں, نیک اعمال بھی کر رہے ہیں, سنتوں پر عمل بھی کر رہے ہیں, دوسروں کا تعاون بھی کر رہے ہیں, صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں, ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ان اعمال پر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم دنیا ہی کے اندر جنتی بن جائیں. دنیا ہی کے اندر جنتی بننا ہے تو اس عمل کو اپنا لو, صحابی کے اس عمل کو اپنا لو. دل کو پاک رکھو, کینے سے پاک رکھو, بغض سے پاک رکھو. اگر ہم ہمارے دلوں کو پاک رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ضرور تو جنت میں داخل کرے گا, دنیا ہی کے اندر ہمیں جنتی بنا دے گا. ہر مسلمان کے لیے بالعموم, ہر مومن کے لیے بالخصوص اس عمل کو اپنانا چاہیے. کینے سے اپنے دل کو پاک رکھیں,
بخش سے اپنے دل کو پاک رکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دل بادشاہ ہے، جسم کے سارے اعضاء و جوارح اس کے لشکر ہیں۔ جب بادشاہ درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، سلامتی سے رہتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء بھی درست رہتے ہیں، سلامتی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، ہمارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوکڑا ہے، جب وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء سیدھا ہو جاتے ہیں۔ جب اس میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ سنو لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا دل جب بگڑ جاتا ہے جسم کا سارا عضو بگڑ جاتا ہے۔ دل جب سیدھا ہو جاتا ہے تو جسم کا سارا عضو سیدھا ہو جاتا ہے۔ جب سے معلوم ہوا کہ دل کی طہارت، دل کی پاکیزگی ہی دراصل اعمال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ آدمی جتنا دل پاک کرے گا اس کا عمل بھی پاک ہوگا، دل پاک ہوگا، عمل پاک ہوگا تو ہمارے لیے قیامت میں جنت میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔ آج ہمارے دل کدورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، کینے سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں اسی کمپنی کے مالک کی غیبت کرتے ہیں، اسی کی چغل خوری کرتے ہیں۔ کہاں سے کمائی میں برکت آئے گی؟ کہاں سے ہم دنیا کے اندر جنتی بنیں؟ اللہ مرتے دم تک ہمارے دلوں کو کینے سے پاک رکھے، بغض سے پاک رکھے، حسد سے، جتنی روحانی بیماریاں ہیں ان تمام سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا دل پاک بنائے، جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا جسم بھی پاک ہو، جسم کا بادشاہ دل بھی پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کو ہمیشہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا قد افلح من تزکا، جس کا دل پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں آخرت میں تو دل کو پاک کرنا، ہر ایک کے تعلق سے دل کو پاک کر لو، دوست کے تعلق سے، باپ کے تعلق سے، بھائی کے تعلق سے، بہن بھائیوں کے تعلق سے دل کو پاک رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے ساتھ ہمارے دل کی پاکیزگی دیکھ کر آخرت میں ہمارے ساتھ نجات کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔